الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ معزز سامعین اکرام و عزیز ساتھیوں، جس آیت پاک کو آپ حضرات کے سامنے خطبے میں نے تلاوت فرمایا ہے، اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت اس بات کا حکم دیتے ہیں اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان اسلام میں داخل مکمل طریقے سے ہو جاؤ۔ جب مذہب اسلام، دین اسلام کو اختیار کر لیا، اب اس کے ایک ایک عمل پر، ایک ایک جز پر عمل کرنا انسان کا فریضہ بن گیا، تبھی انسان مکمل طریقے سے مسلمان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک کے اندر اسی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ہوں گے، اب اسلام کے ہر احکام پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تبھی وہ مکمل طریقے سے مسلمان ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، اے اللہ کی وحدانیت کے قائل لوگوں، اللہ کے رسول کو رسول ماننے والوں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والوں، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو آدھے تیتر آدھے بٹیر، یعنی اس ہاتھ میں بھی لڈو رہے اس ہاتھ میں بھی لڈو، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، بلکہ کیسا کرو، کیسے اسلام لاؤ؟ اسلام ایسے لاؤ رب راضی ہو جائے، شیطان ناراض ہو جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے مسلمانوں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی باتوں کو نہ مانو، اللہ کی باتوں کو مانو۔ کیوں شیطان کی بات کو نہ مانو؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے سے عداوت بغض رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کوئی انسان جنت میں داخل ہو، کسی انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو، کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کرے۔ شیطان یہ چاہتا ہی نہیں، شیطان چاہتا یہ ہے کہ میں بھی جہنم میں جاؤں گا، تمہیں بھی لے کر جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ یہ شیطان کا مقصد ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم شیطان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دو۔ آج دوستو یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت، اتنی تعداد میں مسلمان ہیں، راہ حق سے ہٹ کر شیطان کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو ترک کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کو کچھ نہیں مانتے، بلکہ شیطان کے حکموں کو ترجیح دے رہے ہیں، شیطان کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو دین اور اسلام کا ٹھیکیدار اور دین و اسلام کے ماننے والے بتا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اسلام اور دین اور ایمان پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا اس کو ترک کر بیٹھا ہے، آج مسلمان جس کو اللہ حکم دیتے ہیں اس کو بھول اور فراموش کر بیٹھا ہے۔
ہے اس سے ناآشنا ہو چکا ہے، اور جو شیطان کہتا ہے، جو یہودی اور عیسائی کہہ رہے ہیں، آج اس کو فالو اور اختیار کر رہا ہے۔ آج یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان کا کام تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو مکمل طریقے سے اختیار کرتا اور اغیار کے طریقے کو مکمل طریقے سے چھوڑتا۔ جب مسلمان ایسا کرتا تو پھر وہ مکمل طریقے سے مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایسا ہوگا پھر اللہ کے یہاں اس کو کامیابی اور فلاح ملتی ہے۔ اور جب وہ اللہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، وہ میرا طریقہ اختیار نہیں کر رہا ہے، اب اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، شریعت کے ہر جز پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان کیوں شریعت سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ اس کی دو ہی وجہ ہے۔ نمبر ایک، مسلمان ناواقف ہے۔ 60% مسلمان، بلکہ کہا جائے 70% مسلمان ایسا ہے جو اپنے دین و اسلام کے احکام سے ناواقف اور ناآشنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ علماء سے دور ہے۔ جو علماء ہے، جو لوگ دیندار ہے، جو اس کو صحیح مسئلہ بتا دے، جو اس کو صحیح راہ پر لگا دے، آج مسلمان ان سے دور ہے۔ آج دوستو، یہ دو وجہ جو بنیادی وجہ ہے کہ آج مسلمان دین اسلام سے ہٹ رہا ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کہ ہم وہ قوم تھی جو شریعت کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیا کرتے تھے۔ ہم وہ قوم تھی جو اس اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے اکابر اور ہمارے علماء، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم وہی قوم ہیں، اس اسلام کو اختیار کرتے ہوئے آج ہمیں شرم آتی ہے، اس اسلام کو اختیار کرتے ہوئے، اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ مسلمان کہاں تم جا رہے ہو؟ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ آج ہم نبی علیہ السلام کے طریقے سے مکمل طریقے سے ہٹ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو مکمل طریقے سے مسلمان ہو جائے، یعنی اس کے ہر عمل کے اندر اسلام جھلکے، اس کے چہرے سے، اس کے چلنے سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کے اٹھنے سے، اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی عظمت سے، اس کے سفر میں رہنے سے، اس کے گھر میں رہنے سے اسلام چمکے، وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ نبی کی زندگی گھر میں کیسی تھی، باہر کیسی تھی، مسجد میں آپ علیہ السلام کیسے رہا کرتے تھے، سفر میں کیا کرتے تھے، سفر میں کیسے رہتے تھے، سب آپ علیہ السلام کی زندگی کو لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، صحابہ کرام نے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ لیکن دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے تارک ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے ناآشنا ہیں، ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں احکام اسلام کی حد درجہ ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں اسلام اور احکام اسلام کو سیکھنا چاہیے۔ یہ دوستو ہمارے حالات ہیں، ہمارے اور دوستو اگر ہم ایسے ہی رہے، یہی ہمارے حالات رہے، آج تو ہمارے حالات دوستو ایسے ہیں کہ ہم علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کو گالیاں دیتے ہیں، علماء کو بدتمیزی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نواب بن گئے۔ نہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ جیسا آدمی لکھتا ہے جو علماء کی شان میں گستاخی کرے، برا بھلا کہے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، وہ نبیوں کے وارث کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنا کیا ہے؟ اس کا ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ اسی طرح علماء کی شان میں گستاخی کرنے والے کا ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر کوئی بندے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ تو عزیز دوستو، ان کی قدر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ
قرب قیامت میں بخاری میں، مسلم، ترمذی، شامی وغیرہ نہیں آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ علم ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء کو اٹھایا جائے گا، علماء کو اس دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ جو صحیح راہ بتانے والے ہیں وہ لوگ نہیں ملیں گے، اور یہ زمانہ وہی آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ علماء اٹھ رہے ہیں۔ دوستو، ہماری زندگی میں جتنے علماء ہیں ان کی قدر کر لے، ورنہ بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ تو عزیز دوستو، علماء ہماری دین کی جان ہے، دنیا کی جان نہیں ہے، دین کی جان ہے۔ وہ دین میں ہمیں کامیابی دیں گے اور دنیا میں بھی ہمیں اس کے ذریعے کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اور اگر ہم ان سے ہٹیں گے تو ہم نہ تو دین میں کامیاب ہو سکتے، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے۔ دولت کا مل جانا، شہرت کا مل جانا، عزت کا مل جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بڑا نیک اور متقی پرہیزگار بادشاہ تھا۔ ایک رات خواب میں آیا کہ فلاں قبرستان کے اندر ایک شخص ایک عورت سے قبر کو کھود کر زنا کر رہا ہے۔ اس شخص کے خواب میں آیا، اس بادشاہ کے خواب میں آیا۔ وہ بادشاہ حیران رہ گیا، اور ایک شخص خواب میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرائے اور اس کو اپنا مشیر بنائے، یعنی اپنی بادشاہت میں کوئی مقام، کوئی درجہ اس کو دے جو شخص زنا کر رہا ہے۔ وہ بادشاہ پوچھنے ہی والا تھا اس شخص سے، بھائی یہ تو شخص قابل قتل ہے، زنا کر رہا ہے، مردہ انسان سے زنا کر رہا ہے، اس کے تو چاہیے کہ قتل کیا جائے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کو اپنا مشیر، اپنا ہمنوا، اپنا ہمکرم، اپنی بادشاہت کے اندر مشورہ لینے والا بنایا جائے۔ تو اتنے میں اس بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، اس نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ فلاں قبرستان میں جاؤ اور فلاں شخص ہی کر رہا ہے، اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ فوج جب پہنچی، اسے دیکھو کہ وہ زنا کے اندر مبتلا ہے، اس کو گرفتار کیا۔ اب وہ شخص سمجھنے لگا کہ اب تو مجھے قتل کیا جائے گا، اب تو میری جان بچنے والی نہیں ہے۔ اسے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو رکھو۔ رات کو پھر بادشاہ سوتا ہے، پھر خواب میں وہ شخص آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے وہ بادشاہ، یہ تو بتا کہ تم نے اس کو قتل کرنے سے مجھے روکا، حالانکہ یہ تو قتل کے لائق شخص ہے۔ تم نے کہا کہ اس کو اتنی بلندی، اتنی عزت دے دو کہ بادشاہ کے برابر میں بیٹھ کر مشورے دے بادشاہ کو، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جو شخص قابل ذلت، قابل مذمت، قابل قتل ہے، اس کو عزت دی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جو خواب میں آیا کہ یہ اس سے اللہ اتنا ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے بہت زیادہ، اور اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ موت کا ایک دن معین ہے۔ رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کے پاس موت آئے گی۔ تو ابھی اس کا وقت نہیں آیا موت کا، تو اللہ نے چاہا کہ اس کو اتنی خوشحالی دے دے، دنیا میں اتنی خوشحالی دے دے، اسے توبہ کی توفیق نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو بادشاہ کا مشیر بنایا جائے، اور جب موت آئے گی، موت تک یہ توبہ نہیں کر سکے گا اور یہ خوشحالی کے اندر زندگی گزارے گا۔ یہ ہے دوستو دنیا۔ قل من کان فی الضلالہ فلیمدد لہ الرحمن مدا، سورہ مریم کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، اے میرے محبوب، ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو لوگ یہ گمراہی میں ہیں، یہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ ڈھیل دیتے رہتے، کر جو تجھے کرنا ہے۔ فرعون کو اللہ نے ڈھیل دی، حامان کو اللہ نے ڈھیل دی، شداد نے جنت بنوائی، جنت بنوانے تک اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے رہے، لیکن پھر جب اللہ نے پکڑ کی، ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ جب کسی بندے کو پکڑتے ہیں پھر اللہ چھوڑتے نہیں، اس کی پکڑ بڑی خطرناک پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، سورہ بروج کی آیت ہے کہ اللہ جب اپنے بندے کو پکڑ لیتے ہیں، عذاب میں گرفت کر لیتے ہیں، پھر وہ بچنے والا نہیں۔ فرعون کا کیا حال ہوا، حامان کا کیا ہوا، اونٹوں پر جس کے خزانے کی چابیاں لگ کر جایا کرتی تھی، زمین میں دستا دیا۔ شداد جس نے جنت بنوائی، ایک قدم جنت میں تھا، ایک قدم اس کے جنت کے باہر تھا، دنیا میں اس نے تمام جنت کے مناظر قائم کر دیے تھے، موت آ گئی۔ جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا وہ کون تھا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ گمراہ جو ہو رہے ہیں، میری نافرمانی جو کر رہے ہیں، میری اطاعت سے جو دور ہو رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے
اللہ انہیں اور کر جو تجھے کرنا ہے جب میری پکڑ آئے گی، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة، کہ جب میری پکڑ آتی ہے کیسے آتی ہے، یا تو میں اسے موت دے دیتا ہوں یا پھر کیا کر دیتا ہوں، اس کو اپنے عذاب کے اندر دنیا والوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کی تمام لشکر، تمام فوجیں، تمام دولت، تمام آل و اولاد پھر کچھ کام نہیں آتا، پھر تو وہ گر جاتا ہے اور نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور کل قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں بھی اس کو ذلیل کرے گا۔ تو عزیز دوستو، دنیا میں دولت، شہرت، عزت کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، کامیابی دین کا مل جانا ہے، کامیابی اسلامی طریقے پر عمل کرنا ہے، کامیابی نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب نکاح ہوتا ہے تو یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے، اے ایمان والوں، اپنے ایمان کا حفاظت کر لو، اللہ سے ایسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ورنہ اگر کفر پر موت آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تمہیں مرنا ہے تو اسلام پر مرنا ہے، تمہیں جینا ہے تو اسلام پر جینا ہے، تمہیں کٹنا ہے تو اسلام پر کٹنا ہے، تمہاری زندگی گزرنی ہے تو اسلام پر گزرنی ہے۔ اگر اسلام پر زندگی گزرے گی تو مسلمان ہم بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔